پیپلز پارٹی اور MQM سے نہیں کریں گے، کیونکہ ان تینوں نے ہماری نشستیں چرائی ہیں، اور اس لیے انہوں نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رول پلے کیا ہے غیر جمہوری، ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو سر پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، نون لیگ بھی اس سے اتحاد نہیں ہوگا، MQM سے بھی نہیں ہوگا، تو اکیلی PTI کیسے قومی اسمبلی میں اپنی سیٹیں پوری کر سکتی ہے، نمبر پورے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، آج الیکشن جو ہے ان کا صحیح کاؤنٹ کر دیں تو ہمارے کم از کم 155 سیٹیں ہیں۔ اگر الیکشن کاؤنٹ کریں تو فارم 45 کے تحت 45 کے تحت جو ایکچولی ووٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، اچھا، اور اسی طرح ہماری کم از کم 50 سیٹیں زیادہ ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب میں، صحیح ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سر دیکھیں نا، اب اس وقت کم ہے، اور نون لیگ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو آپ ٹریبیونل میں جائیں، ادھر سے کھیل یہی ہے نا کہ پھر ٹریبیونل سے ہم ان کو سالوں خراب کریں، یہ بھول جائیں، دور گزر گیا ہے، قوم جاگ گئی ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی ساری چکر چلایا گیا ہے کہ الیکشن رزلٹس بدلے گئے ہیں، راتوں رات جیتوں ہوں کو ہرایا گیا، ہارے ہوں کو جتایا گیا ہے، اور اس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائبونلز میں سامنے سالوں سال یہ خراب ہوتے رہے۔ خود شہباز شریف لاہور سے ہارا ہوا ہے، لاہور سے ہارا ہوا ہے۔ لاہور سے ہارا ہوا ہے، اس سے 10,000 ووٹ زیادہ ہیں ابھی تک جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں اس کے حساب سے افضال پہاڑ کے۔ اچھا، افضال پہاڑ سے ہارا ہوا ہے۔ صحیح ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے یاسمین سے۔ صحیح ہے۔ نواز شریف پوری طرح ہارا ہے وہاں پر مانسہرہ میں۔ تو میں تو حیران ہوں کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ بھئی کوئی تو شرم ہونی چاہیے انسان میں، ذرا برابر شرم ہو۔ یہ خواجہ آصف یہ کہا کرتا ہے کوئی شرم کر لو، اور تیرے میں شرم کہاں چلی گئی؟ اور تو ہارا ہوا ہے وہ ڈار کی ماں سے بری طرح 28-29 ہزار ووٹ سے ہارا ہوا ہے، کہتا جی میں۔ تو یہ ڈھیٹ پن جو دکھا رہے ہیں یہ قوم کے لیے بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اب حل کیا ہے؟ PTI پھر کیا کرے گی جب اسمبلی میں جائیں گے؟ تو ظاہری بات ابھی تک تو نتائج پھر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیے، ہم تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ لوگوں کو مینڈیٹ واپس نہ دیا جائے ان کو جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا۔ صحیح ہے، یعنی حکومت سازی نہیں ہونے دیں گے پھر آپ؟ دیکھیے، حکومت سازی، جعلی سازی، حکومت سازی کر لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے، لیکن قوم کی یہ آواز دبا نہیں سکتے، اور ہم پر فرض یہ ہے کہ قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے، جس پارٹی کو دیا ہے، ان کو وہ مینڈیٹ واپس لوٹایا جائے۔ اچھا سر، اب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کب کروائے جا رہے ہیں؟ جلدی کرا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، نواز شریف آ نہیں رہے، تو کہا تو 3 دن پہلے یہ اشتہار دیا گیا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، عوام نے فیصلہ سنا دیا، تو یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہ کہیں سے اس کے ضمیر نے اس کو چٹکی کاٹی ہے کہیں سے، اچھا، تو وہ شرم آ گیا ہے کہ میں تو ہارا ہوا ہوں، میں کس منہ سے پرائم منسٹر بنوں گا۔ لیکن ابھی تک اتنی شرم جو ہے نہ شہباز شریف میں نہ دوسروں میں آئی۔ سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچانک، آپ نے رات کو دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا، میں ایسی حکومت اور دھاندلی زدہ حکومت میں نہیں بیٹھوں گا۔ چلیے، یہ تو بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا نا، جو ہمارا ہم کہتے ہیں وہی انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے، سو ہمیں اس سے بڑے سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہاں صاحب، آخری بات یہ ہے کہ ایک طرف PTI نے واضح میجورٹی لیا KPK میں، وہاں پر دھاندلی کی بات نہیں ہوتی، جہاں پر ہارے ہیں وہاں پر دھاندلی کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بات تو ہے نا سر؟ صحیح ہے، کیونکہ ایکچولی وہاں بھی اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو ہماری کچھ سیٹیں کم ہوئی ہیں KB اچھا، میں۔ وہاں پر بھی PTI کا نقصان ہوا ہے؟ PTI کے ہم کم از کم 10-11 سیٹیں ہماری جو ہے کم ہوئی ہیں، صحیح ہے، جس کے ہمارے پاس شواہد بھی آئے۔ اچھا اب ایک اور بات ہے سر کہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، چاہے PTI کی آئے چاہے نون لیگ کی آئے، کیا چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی پارٹی ملک میں استحکام نہیں لا سکتی جب تک اس کے پاس پبلک کا اور لوگوں کا اور قوم کا مینڈیٹ نہ ہو۔ صحیح، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک، کس منہ سے یہ حکومت کریں گے؟ تو میں تو حیران ہوں کہ ان کو قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری جو کیا کرایا ہے آپ لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا ہے،
ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، جب آپ ہمیں مینڈیٹ دیں گے پھر ہم حکومت بنائیں گے، اگر تو یہ جمہوریت میں اور آئین میں بلیو کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات جو ہے قوم کے مفاد سے زیادہ ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا کے پی کے میں، وہ اشتہاری بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں بات سنیے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات جعلی مقدمات ہیں، جو 9 مئی کے بہانے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جوڈیشل کمیشن بٹھا کے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، پھر جو ذمہ دار ہے اس پر تو آتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیچھے کیا کچھ ہوا ہے، تو لہٰذا میں یہ جو سارا کچھ ایک جعلی ورژن بنا کے، ایک بیانیہ بنا کے لوگوں کا قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب صحیح چوائس ہے کے پی کے لیے، آپ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پاپولر آدمی ہے، اس نے فضل الرحمان کو ہرایا ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی سے۔ ٹھیک ہے، اور خان صاحب کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد؟ کیا ان کا نہیں، وہ بہت ہائی اسپرٹ میں ہے، میری پرسوں بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت ہائی اسپرٹ، انہوں نے یہ کی بات کہی کہ قوم جاگ گئی ہے اور قوم نے ہماری بات سن لی بھی ہے، سمجھ لی ہے، اور یہ ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اب قوم جو ہے واپس جانے والے نہیں، خاص طور پہ جو ہمارے کروڑوں یوتھ جو ہے، وہ ہمارے نزدیک ہمیں 3 کروڑ ووٹ ملا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا مینڈیٹ کبھی تاریخ میں نہیں۔ الیکشن کے بعد خان صاحب سے کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی تھی جیل میں، کوئی ڈیل کی بات، ایسی کوئی بات بتائی انہوں نے؟ کوئی ہے ایسی بات؟ خان صاحب نے بڑی واضح طور پہ بات کہی، جو ہماری میٹنگ تھی پرسوں ان کے ساتھ، کہ ہم نے کسی قسم کی بات نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ تینوں پارٹیوں نے ہمارے ووٹ، ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ کراچی میں ہماری 10-11 سیٹیں چرائی گئی۔ صحیح، یعنی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اپوزیشن پر بیٹھنے کو ترجیح دے گی؟ بالکل، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم اس قسم کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ جی تو نہیں